السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے پچھلی ویڈیو میں ہم نے فارم پڑھا تھا۔ فارم کے ساتھ ساتھ ہم نے فارم کے مختلف ایلیمنٹس پڑھے تھے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فارم کے ایک ایلیمنٹ ہے جس کا نام ان پٹ ہے، اور ان پٹ کے مختلف ٹائپس ہیں۔ ان ٹائپس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے اپنے ان پٹ فیلڈ کے مختلف ایٹریبیوٹس۔ ایٹریبیوٹس کسے کہتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس ہم نے پچھلے سیکنڈ ویڈیو میں پڑھا تھا اس کورس کے، تو آپ کو یاد ہوگا۔ اگر نہیں یاد ہے خیر ہے، میں آپ کو ہر ویڈیو میں چھوٹا سا ریویو کر کے کیا کہتے ہو آپ اس کو، کہ ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایٹریبیوٹ کے بارے میں اس طرح کا کچھ پڑھا تھا۔ اچھا، ایسا ہے اسٹوڈنٹ کے ایٹریبیوٹ میں جو سب سے پہلا اور قیمتی ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے ویلیو۔ ویلیو کسے کہتے ہیں؟ ویلیو ہم HTML کے کسی بھی ایلیمنٹ میں، کسی بھی ان پٹ فیلڈ کے اندر اگر ہم لکھیں گے ویلیو، تو ویلیو کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ کرے گا انیشیل مطلب پہلی ویلیو۔ اگر آپ نے کوئی بھی ویلیو نہیں دی اس فارم کو، لیٹ سپوز میں یہاں پر آ کر میں بنا دیتا ہوں کہ FORMS اور .html لکھ دیتا ہوں میں۔ صحیح، میں نے ویسے ہی کوئی نام دے دیا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا نام دیں، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ وسیم بھائی لکھیں گے وسیم کا form.com.html، صحیح ہے، اس طرح کا کچھ لکھ دیں گے آپ۔ ایسا ہے کہ ادھر میں لکھ دوں گا کہ HTML کا فارم، صحیح ہے، میں نے ادھر لکھ دیا۔ اس کے بعد یہاں پر آ کر میں لکھ دوں گا فارم، اور فارم کے ایکشن کی جگہ میں فور اے ٹائم بینگ لکھوں گا ایکشن کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکشن کی جگہ ہم PHP کے اس فائل کا نام لکھتے ہیں جس میں یہ فارم جا کے سبمٹ ہوگا، صحیح ہے۔ تو ابھی کے لیے اس کی جگہ ہم لکھتے تھے ہیش، مین کہ ہمارے ساتھ کوئی ایکشن کا سین نہیں ہے۔ اور میں لکھ دیتا ہوں کہ ان پٹ فیلڈ کے سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم لیبل لکھتے ہیں، تو لیبل کے نیچے جو ہم ان پٹ فیلڈ لگائیں گے اس کی ID ہم فور میں لگائیں گے، اور لیبل میں لیٹ سپوز میں لکھ دیتا ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ، صحیح، کوئی بھی فیلڈ کا نام ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ، صحیح ہے، KBF ہم نے اپنی سے بنا دیا، خود سے بنا دیا ہے۔ ابھی میں نے ادھر ان پٹ لکھ دینا ہے۔ ان پٹ لکھتے ہی میں یہاں پر ٹائپ دوں گا، تو ٹائپ تو ٹیکسٹ ہی رہنے دیتا ہوں فور اے ٹائم بینگ، اور ہم اس کا کوئی PHP نہیں لکھ رہے، تو اس وجہ سے نیم ہٹا دیتا ہوں، میں اس کو لکھ دیتا ہوں کوئی بھی فیلڈ، صحیح ہے۔ ان پٹ فیلڈ میں نے سمپل والا لکھ دیا، اور میں بھی آ کر کیا کر دیتا ہوں، اس کو اوپن ود وہ کر دیتا ہوں، لائف سرور سے ڈائریکٹ اوپن کر دیتا ہوں، اور چیک کر لے کوئی بھی فیلڈ میں ہم نے اپنے یہاں پر ٹیکسٹ لکھ سکتا ہے۔ اور لیٹ سپوز اگر میں چاہتا ہوں اس کی انیشیل ویلیو میں سیٹ کر دوں، انیشیل ویلیو مین کہ جب کسی بندے نے خود سے کوئی ویلیو اس میں نہ لکھی ہو، تو خود سے ایک ویلیو ہم سیٹ کر دیں گے کہ وہ ویلیو پہلے سے اس میں ہوگی۔ تو یہاں پر میں آ کے کیا لکھوں گا؟ میں یہاں پر لکھوں گا کہ ویلیو، اور ویلیو کی جگہ VALUE ویلیو، اور میں لکھوں گا کہ پہلی ویلیو، پہلی مین کو جو پہلے سے اس میں ہوگی، پہلی ویلیو اس میں یہ لکھی ہوئی آئے گی، صحیح ہے۔ اگر آپ نے ویلیو نہ دی تو بھی یہ ویلیو سبمٹ ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ اس کو ہم کہتے ہیں انیشیل ویلیو، یہ ویلیو سیٹ کر کے ہمیں دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایٹریبیوٹس بھی ہے، وہ ایسے جا کے پہلے چیک کرتے ہیں، پھر اس کو باری باری یوز کرتے ہیں۔ ویلیو کا تو ہم نے دیکھ لیا۔ ویلیو کے بعد ہے ریڈ اونلی۔ ریڈ اونلی میں ایسے ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز میں یہاں پر ایک ریڈ اونلی کے نام سے اگر میں ادھر آ کے کوئی ایٹریبیوٹ لگا دوں گا، تو پھر یہ ویلیو میں چینج نہیں کر پاؤں گا۔ چیک کر لو، اس میں بھی کوئی چینجز نہیں کر سکتا۔ کی بورڈ سے میں کلک کر رہا ہوں، پھر بھی کام نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کام اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو ریڈ اونلی بنا دیا ہے۔ ریڈ اونلی کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور ہے ڈس ایبل۔ ابھی آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ڈس ایبل اور ریڈ اونلی میں فرق کیا ہے۔ ڈس ایبل اور ریڈ اونلی میں فرق یہ ہے کہ ریڈ اونلی سے میں اس کو کاپی کر سکتا ہوں، لیکن ریڈ اونلی سے یہ موسٹلی کاپی نہیں ہو سکتا، اور کاپی ہوتا ہے، اور ڈسیبل میں ہم اس کو کاپی وغیرہ نہیں کر سکتے، اور اپنا فیلڈ ڈسیبل کر دیا ہے، اس کا کام نہیں ہوگا۔ بٹن کو بھی ہم ڈسیبل کر سکتے ہیں۔ اور ریڈ اونلی مین کہ اس کو ہم ریڈ کر سکتے ہیں، اس کو ہم سبمٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ والی ویلیو ہی اس میں سبمٹ ہوگی۔ ان دونوں کو ہم الگ الگ طرح کے جگہوں میں یوز کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں چیک کریں گے، PHP میں چیک کریں گے۔ میں آپ کو اس جگہ میں بتاؤں گا کہ اس ویلیو کو ہم ریڈ اونلی کریں گے، کیونکہ ہمیں
فلاں کام کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ریڈ اونلی بنا رہے ہیں کہ وہ فیلڈ کیا ہو جائے گا، صرف ریڈ اونلی ہو جائے گا. اس کے اندر ہم ہوور کر سکتے ہیں. یوزر کین ٹیپ ٹو اٹ، ہائی لائٹ ٹو اٹ، کاپی دا ٹیکسٹ فرام اٹ. اس کو چینج نہیں کر سکتا، موڈیفائی نہیں کر سکتا. صحیح ہے کہ ناٹ چینج اس کی ویلیو. اس کے علاوہ ریڈ اونلی یہ ہے. ریڈ اونلی کے بعد انہوں نے بتا دیا ڈسیبل. ڈسیبل کیا ہو جاتا ہے کہ اسپیسیفک ان پٹ فیلڈ شوڈ بی ڈسیبلڈ. ڈسیبل مین کہ اس کو ہم یوز ہی نہیں کر سکتے. انسٹیبل ہو جاتا ہے، ان کلکیبل ہو جاتا ہے، وہ اس پہ کلک نہیں کام نہیں کرتا، اس پہ بہت ساری چیزیں کام نہیں کرتی. ڈسیبل بس ڈسیبل ہوتا ہے. ڈسیبل موسٹلی ہم معذور کو کہتے ہیں جس کا کوئی اسپیسیفک پارٹ کام نہیں کرتا، تو ہمارا جو ہے یہ اسپیسیفک ان پٹ فیلڈ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس وجہ سے اس کو ہم ڈسیبل کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. ڈسیبل کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائز. اب یہاں پر غور سے دیکھ لیں، اس کا جو یہاں سے یہاں تک جو سائز ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ 20 ہے. لیٹ سپوز میں اس کے سائز کو چھوٹا کر دوں گا. سائز کو میں نے کر دیا 2، تو سائز 2 کرنے پر کیا ہو جائے گا، چیک کر لیں، یہ چھوٹا ہو گیا. اگر اس کے سائز کو میں 2 نہیں 40 کر دوں گا تو 40 بہت بڑا ہو جائے گا. 40 بہت بڑا ہو گیا. تو اس کے سائز کو اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ سائز کے تھرو ہم کر سکتے ہیں، اور سائز کا ایٹریبیوٹ ہم اپنے ان پٹ فیلڈ کے اندر ہی ہم لکھیں گے. بعد میں ہمارے ساتھ کچھ فیلڈ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نظر آتے ہیں، کچھ چھوٹے نظر آتے ہیں، تو سائز کے تھرو ہم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. سائز کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور ایٹریبیوٹ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکس لینتھ. میکسیمم ہمارے ان پٹ فیلڈ کا لینتھ کتنا ہونا چاہیے، اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے. لیٹ سپوز میں یہاں پر آ کر لکھ دیتا ہوں ٹیکسٹ نہیں، میں اس کو لکھ دیتا ہوں کہ نمبر، اور میں لیٹ سپوز اس کو پن رکھ رہا ہوں. پن کوڈ کا ہمارے ساتھ 4 سائز ہوتا ہے، 4 الفاظ اس میں ہونے چاہیے، اور اس کا میکس لینتھ جو ہے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تقریباً 4 الفاظ کا. صحیح ہے. تو چیک کر لے یہاں پر یہ ایک ان پٹ فیلڈ ہوا. اچھا، یہ ان پٹ فیلڈ تو میں نے ڈسیبل بھی کیا ہوا ہے، تو اس ڈسیبل کی ہوئی ان پٹ فیلڈ کو کیا کر دیتا ہوں، اس کی یہ ویلیو اور اس کو میں ہٹا دیتا ہوں. صحیح ہے. ویلیو سے ہی خراب ہو گیا کیونکہ میں نے لکھا ہے کہ اس میں 4 نمبر آئیں گے صرف، اور میں نے جگہ اس میں بہت ساروں کی رکھ دی ہے. اور اس کا سائز میں نے کیا رکھ دیا، 4 رکھ دیا، اور سائز کام نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا. نمبر کنٹرول ایس کر کے سیو کر دوں گا، اور اس کو آ کے ادھر سے ریفریش کر دوں گا. اچھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارا لائیو سرور کام نہیں کر رہا ہوتا، تو میں اس کو اگین سے ڈسپوز کر کے گو لائیو کر دیتا ہوں، شاید یہ کام کرنے لگے. اچھا، ابھی بھی کام نہیں کر رہا، ابھی بھی کوئی مسئلہ دے رہا ہے. مسئلہ کیا دے رہا ہے، میں نے 4 نمبر کا لکھ دیا تھا، اور میں نے ایک اور نمبر لکھ دیا. اچھا، 4 نمبر سے زیادہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. اچھا، ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اصل میں ایکسیپٹ تو تب کرے گا جب میں اوکے پہ کلک کروں گا، سبمٹ پہ کلک کروں گا، وہ سبمٹ ہو جائے گا. جب میں لکھ دیتا ہوں کہ 9999، اور میرے خیال سے یہ ابھی یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے. اچھا، یہ میرے ایٹریبیوٹس ہی کام نہیں کر رہے ہیں. ایٹریبیوٹس میں کوئی ایشو آ رہا ہے. کیا ایشو آ رہا ہے کہ سرور از اسٹارٹ ایٹ پورٹ 5500، سرور از ناٹ آف لائن، سرور از آف لائن. تو یہاں پر 5500 پہ سرور آن ہو گیا ہے. سرور سے بند کر کے لیٹ سپوز میں ڈائریکٹ آ کے ادھر سے اوپن کر دیتا ہوں. شاید یہ کہانی الگ ہو اور ہمیں سرور کی وجہ سے نیو فارم میں نے لکھا تھا. اچھا، 8 فارم کے نام سے میں نے لکھا تھا. ابھی بھی اس میں کوئی ایشو سا ہے. تو اس کے سائز اور اس کو سائز کو میں یہاں سے ختم کر کے NUMBR نمبر، اور پھر میں اس کے لکھ دیتا ہوں یہاں پر کہ SIZE سائز اس کا رکھ دو. لیٹ سپوز سائز اس کا رکھ دو 4، اور میں نے اس کو سیو کر دیا. اور سیو کرنے کے بعد میں اس کو جا کے ریفریش کر دیتا ہوں، تبھی سائز بھی کام نہیں کرتا. سوری، سائز تو جو ہے اس پہ کام نہیں کرتا، نمبر پہ کام نہیں کرتا. ٹیکسٹ اگر میں کر دوں تو میرے خیال سے یہ کام کرنے لگے گا. اچھا، سائز ہی کام نہیں، اچھا کام کر رہا ہے سائز. ویسے کہہ رہے ہو کہ سائز کام نہیں کر رہا. اچھا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یہاں پر چیک کر لیں. سائز کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ میکس لینتھ ہے اور منیمم لینتھ ہے. میکس لینتھ کا مطلب یہ ہوا، یہاں پر چیک کر لیں، انہوں نے دیا ہوا ہے ایک ٹیکسٹ فیلڈ، اور اس کا نام رکھ دیا ہے انہوں نے ID پن، اور اس کا نیم بھی پن رکھ دیا، اور اس کا میکسیمم سائز 4 رکھ دیا، اور منیمم سائز بھی اس کا 4 ہے. اور یہاں پر چیک کر لیں یہ 4 ہے. تو لیٹ سپوز میں 1 2 3 4
لکھ دوں 5 والا لکھوں گا تو 5 والا اس پہ کام نہیں کر رہا، اور اس کا ٹائپ چیک کر لے ٹیکسٹ سے، اس وجہ سے میرا والا کام نہیں کر رہا تھا، میں نے اس کا ٹائپ ادھر رکھا ہوا تھا نمبر. تو ابھی اگر میں ادھر لکھ لوں گا کہ اس کا میکسیمم لینتھ کیا ہوگا، میکسیمم لینتھ کا ہوگا 4، اور میں لکھ دوں گا کہ منیمم لینتھ بھی اس کا میکسیمم لینتھ اس کا 4 ہوگا. 4 سے بڑا نہیں ہو سکتا ہمارا یہ ان پٹ فیلڈ. تو اگر میں لکھ دوں گا 3 3 3 3 اور میں ایک اور 3 ڈال رہا ہوں، تو یہاں پر ایکسیپٹ ہو رہا ہے. ایکسیپٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایکسیپٹ اس لیے ہو رہا ہے، ذرا غور سے دیکھ لیں. یہ اصل میں جو میکس لینتھ ادھر لکھا گیا ہے، میکس لینتھ لکھنے کی وجہ سے میکسیمم اس میں 4 الفاظ آنے چاہیے، میکسیمم 4 الفاظ سے زیادہ اس میں نہیں آنے چاہیے. اچھا، میکسیمم سے زیادہ کیوں آ رہے ہیں؟ میکسیمم سے زیادہ یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس نے پراپر نیم اور آئی ڈی وغیرہ دے دی. شاید میں یہ نیم آئی ڈی لگا دوں تو یہ کام کرنے لگے. ہاں اچھا، چیک کرتے ہیں. اچھا، یہ اگر ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، ابھی 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. ہم آگے جا کر اس پر سی ایس ایس بھی کریں گے. ہم نے لکھ لیا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ 4 الفاظ تک کیا ہونا چاہیے، ایکسیپٹ ہونا چاہیے. تبھی ہم نے جو سبمٹ بٹن پریس کریں گے تو ہمیں میسج دے گا کہ میرے بھائی یہاں پر تم 4 الفاظ سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. یا ہم آگے جا کر اس کا سی ایس ایس لکھیں گے، اور سی ایس ایس میں اس پر سوڈو کلاس لگائیں گے، اور سوڈو کلاس میں ہم جا کے لکھیں گے کہ اگر اس کا 4 سے زیادہ ہوا تو وہ تو ناٹ ویلڈ ہوا. تو ناٹ ویلڈ کی آئی ڈی جب بھی آئے گی تو میں اس کا کلر چینج کر کے ریڈ کیا کرو، اور جب ویلڈ ہوگی تو اس کا کلر گرین ہوگا. تو ہم اس طرح کا کچھ سٹائل لگا کے اس کو اب بعد میں جا کر چینج کریں گے. لیکن فور اے ٹائم آپ اتنا سمجھ لو کہ میکسیمم لینتھ کسے کہتے ہیں اور منیمم لینتھ کسے کہتے ہیں، یا میکس اور من بھی ہم ڈال سکتے ہیں. میکس اور من ہمارے ساتھ نمبر کے ساتھ کام کرتا ہے، رینج کے ساتھ کام کرتا ہے، ڈیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے، ڈیٹ اینڈ لوکل کے ساتھ کام کرتا ہے، منتھ اینڈ ویک کے ساتھ کام کرتا ہے. اس میں ہم دے سکتے ہیں کہ میکسیمم اتنے سے اتنے ٹائم تک ہمارا وہ ہے. اگر ڈیٹ آف برتھ ہم دے رہے ہیں تو ڈیٹ آف برتھ میں ہم دیں گے کہ ڈیٹ آف برتھ میں اگر ہم دے رہے ہیں ڈیٹ آف برتھ لیٹ سپوز، تو ڈیٹ آف برتھ میں ہم لکھیں گے کہ میکسیمم آج تک تو ایک بندہ پیدا ہونا چاہیے. ایسا ڈیٹ آف برتھ نہیں، میکسیمم منیمم. اچھا، منیمم کے میکسیمم. اچھا، اگر ہم اس طرح کا کچھ رکھ رہے ہیں، مطلب ٹیسٹ ہے نا، ایک ٹیسٹ ہے لیٹ سپوز، اس کے مارکس یوزر سے لے رہے ہیں، تو ہم یوزر کو کہیں کم سے کم آپ کے 0 مارکس تو ہونے چاہیے، کیونکہ 100 آؤٹ آف 0 بندے کے ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. 110 مارکس 100 میں سے کوئی نہیں لے سکتا. تو اس طرح ہم رینج ڈیفائن کریں گے اس 2 نمبرز کا. صحیح ہے؟ تو میکس اور من کے تھرو ہم ڈیفائن کریں گے. یہاں پر انہوں نے ڈیٹ پہ لگایا ہے، نظر آ رہے ہیں، ڈیٹ پہ انہوں نے لگایا ہے، سوری انہوں نے نمبر پہ لگایا ہے کہ اس میں نمبر میں 1 سے لے کر 5 تک ہونا چاہیے نمبر. صحیح ہے؟ چیک کر لیں. انہوں نے بتا دیا کہ 1 سے لے کر 5، اور میں اس کو انکریز کر رہا ہوں تو 5 سے زیادہ انکریز نہیں ہو رہا. اچھا، اس کو میں چھوٹا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر چیک کر لے 5 سے زیادہ انکریز نہیں ہوگا. صحیح، اگر میں اس سے ہٹا دوں، یہاں پر چیک کر لے، اس میں ڈیٹ پر بھی ایک رینج لگایا ہے. یہ والا ڈیٹ ابھی سلیکٹ نہیں ہو رہا، اگر ہو بھی رہا ہے تو سبمٹ نہیں ہوگا. یہ صحیح ہے، سبمٹ نہیں ہوگا. جیسے ہی سبمٹ پہ کلک کروں گا تو مجھے ادھر سبمٹ کا ایک ایرر آئے گا. یہ اس طرح کا کوئی میسج آئے گا کہ میرے بھائی یہ کام نہیں کر رہا. سمجھ رہے ہو؟ میکس اور من ہمارے ساتھ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ملٹیپل ایٹریبیوٹ کے نام سے ایک اور یوز ہوتا ہے. یہ مختلف چیزوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے. لیٹ سپوز یہاں پر آ کر میں آپ کو یہ جو کوئی بھی فائل میں نے لکھا ہوا ہے، میں نے لکھ دیا کہ فائل کہ اپنے FILE کو فائل کو ادھر سلیکٹ کرو، اور یہاں پر میں ٹائپ لکھ دیتا ہوں کہ فائل، اور میں اس کے نیم آئی ڈی سب کچھ جو ہے ہٹا دیتا ہوں. سب کچھ، مجھے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، مجھے صرف فائل اپلوڈ کیا ہوا چاہیے. صحیح، میں نے یہاں پر لکھ دیا، ریفریش کر دیا تو یہاں پر آ رہا ہے کہ اپنا فائل سلیکٹ کرو. میں جا کے ادھر سے یہ میری ویڈیوز ہے جو ابھی یہ والی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ ساری ریکارڈ ہو چکی ہے. لیٹ سپوز میں ادھر سے ایک سلیکٹ کر رہا ہوں، جیسے ہی میں کنٹرول پریس کر کے دوسرے پہ کلک کروں گا تو دوسری سلیکٹ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس وقت ہم صرف ایک ہی فائل سبمٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اگر میں ایک اور ایٹریبیوٹ لگاؤں گا اور لکھوں گا MUL MUL ملٹیپل لکھوں گا. ملٹیپل مین کے زیادہ فائل بھی سبمٹ کرنے کی
صلاحیت ہونی چاہیے تم میں. تو بیٹا ادھر آ کے میں کسی کو بھی 10 فائل کو سلیکٹ کر کے اوپن کر سکتا ہوں. ابھی 10 فائل سلیکٹ ہے. لیٹ سپوز میں ایک پہ سلیکٹ کر کے کنٹرول پریس کروں گا تو یہ والا میں کوئی بھی 4 فائل اکٹھے سلیکٹ کر سکتا ہوں. ملٹیپل کے کام ہمارے ساتھ یہ ہے. ملٹیپل کے بعد ہمارے ساتھ ایک یوز ہوتا ہے جس کو ہم پیٹرن کہتے ہیں. پیٹرن کا کام ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے پیٹرن ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے بہت سارے لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس ہیں, ٹویٹر, ٹک ٹاک اور اس کے اکاؤنٹ ہیں. آپ نے یوزر نیم دیکھے ہوں گے. یوزر نیم میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ یوزر نیم میں ہم موسٹلی لگاتے ہیں کہ عامر حیات 001 اور اس کے علاوہ ہم لکھتے ہیں کہ فلانے 007. اس طرح کا کچھ بھی ہم لکھ لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بہت مسٹر بونڈ 007 اس کی آئی ڈی ہے اور مختلف لوگوں کی اچھی سی آئیڈیا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ چیک کر لے کہ پیٹرن میں انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے پیٹرن میں کہ میرا پیٹرن ہے کہ اے سے زیڈ تک پہلے والے ہندسے میں اے سے زیڈ تک کوئی بھی کیپٹل لیٹر میں ہندسہ الفابیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد اے سے زیڈ تک کوئی بھی اسمال لیٹر میں کوئی بھی الفابیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ 3 نمبرز ہونے چاہیے. 3 نمبر اصل میں کنٹری کوڈ ہوتا ہے. 3 لیٹرز کنٹری کوڈ. یہاں پر لیٹ سپوز میں اس کو چیک کروں تو اس کا جو ویلڈ نمبر ہوگا وہ اس طرح کا بن سکتا ہے PAKISTAN پاکستان, PAKISTAN پاکستان, اور میں لکھ دیتا ہوں کہ کوئی بھی 3 نمبر 1 2 3. 1 2 3 تو ٹھیک نہیں ہے, +92 ہے ہمارا. ریکوائرڈ فارمیٹ میچ نہیں ہو رہا. لیٹر کنٹری کوڈ لکھ دو. اچھا کنٹری کوڈ میں لکھ دوں گا کہ +92 923. اچھا پلس نہیں لگانا. پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ پیٹرن کس طرح کا ہونا چاہیے. صحیح ہے, مجھے تو نہیں پتہ, پر انہوں نے کوئی پیٹرن کا بتا دیا ہے کہ اس طرح کا پیٹرن ایکسیپٹیبل ہوگا. اچھا جب ویلیو اس جیسے ہو جائے گی تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, ادروائز پیٹرن ٹھیک نہیں ہے کا میسج آپ کو ملے گا بار بار. اچھا پلیس ہولڈر ایک زبردست چیز ہے. پلیس ہولڈر کا آپ دیکھ لیں. یہاں پر ہم کوئی بھی فائل سبمٹ کر رہے ہیں. لیٹ سپوز میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ ٹیکسٹ, اور ٹیکسٹ میں یہ ملٹیپل ہٹا کے میں ادھر لکھ لیتا ہوں کہ PLACE پلیس ہولڈر, اور میں لکھ دیتا ہوں کہ انٹر یور نیم, اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ بندہ کے ادھر اپنا نام دے گا. تو آپ چیک کر لیں. یہاں پر ریفریش کرنے پر مجھے پتہ چل گیا کہ انٹر یور نیم لکھا ہوا آ رہا ہے. جیسے میں ادھر کچھ ٹائپ کروں گا تو انٹر یور نیم چلا جائے گا. مین کہ وہ یوزر کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہم وہ کچھ ڈیٹا نہ ہونے سے پہلے ہمارا کیا ہو ایک میسج سا ہوتا ہے یوزر کو ملتا ہے, تو اس کو ہم پلیس ہولڈر کہتے ہیں. اگر پلیس ہولڈر کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور ایٹریبیوٹ یوز ہوتا ہے جس کو ہم ریکوائرڈ کہتے ہیں. ریکوائرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ریکوائرڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ریکوائرڈ سے پہلے میں کیا کروں گا, یہاں پر ایک بٹن بنا دوں گا سبمٹ کا. اچھا سبمٹ نا, ان پٹ فیلڈ بنا دیتا ہوں, اور ان پٹ, اور میں لکھ دیتا ہوں کہ SUB سبمٹ, اور میں ویلیو لکھ لیتا ہوں کہ اوکے. جیسے ہی بندہ اس بٹن پہ کلک کرے گا اور اس کا نام اوکے ہے, تو جیسے ہی اس پہ ڈیٹا ہمارا سبمٹ ہوگا کدھر اس فارم میں ہوگا. تو اس فارم میں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ریکوائرڈ فیلڈ کی طرف سے میسج آئے گا, REQ فیلڈ کی مدد سے میسج آئے گا ریکوائرڈ سے کہ میرے بھائی کچھ انٹر کر دو. اچھا یہاں پر میں آپ کو ریفریش کر کے چیک کر دیتا ہوں. سبمٹ کلک کرنے پر کہہ رہا ہے کہ پلیز فل آؤٹ دس فیلڈ. جس میں بھی آپ نے ریکوائرڈ لکھا ہوگا تو وہ آپشنل نہیں رہے گا, پھر وہ ریکوائرڈ بن جائے گا. ریکوائرڈ مین کہ وہ ضروری بن جائے گا. اس کے بغیر آپ جو ہے کیا نہیں کر سکتے, اس کے بغیر آپ وہ نہیں کر سکتے. ریکوائرڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی ریکوائرڈ کے ساتھ ہم ادھر ایک ایسا ٹائپ چیز بھی لگاتے ہیں. اسپین لگا لوں گا. اسپین میں یہاں پر اسٹیرک لگا دوں گا, اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ اسٹائل میں لکھ دیتا ہوں کہ COLOR. ٹینشن نہیں لینی, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بالکل ٹینشن نہ لیں, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, صرف سمجھانے کے پرپس سے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ریکوائرڈ میں اس طرح کا, بعض دفعہ ہمارے ساتھ ریکوائرڈ میں اس طرح کا ریڈ کلر کا ایک اسٹیرک سا بنا ہوتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سبمٹ کرنے پر کہہ رہا ہے کہ یہ فیلڈ ضروری ہے, ریڈ فیلڈز آر ریکوائرڈ. صحیح ہے, تو اس طرح کے کوئی میسج ہمیں ملتا ہے. اسی طرح اسٹیپ بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. اسٹیپ کا مطلب ہے کہ نمبر کتنے اسٹیپ انکریز ہو, جب ہم اوپر والے یا نیچے والے بٹن میں اس نمبر کو انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں.
اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ایک آٹو فوکس کے نام سے ہے. آٹو فوکس اگر آپ نے یہ والا ایٹریبیوٹ کسی بھی فیلڈ میں ڈال دیا, ابھی جیسے ہی میں پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو کوئی بھی فیلڈ اس میں سلیکٹڈ نہیں ہے, اور جیسے اگر میں ادھر چیک کر لے, لیٹ سپوز اگر میں ادھر آ کے یہ کر دیتا ہوں, میں نے کر دیا اس کو آٹو فوکس, اور میں جیسے ہی ریفریش کروں گا, اچھا میں نے غلط فیلڈ میں لگا دیا, سوری. اچھا میں اس کو آٹو فوکس کو یہی سے ہٹا کے ادھر لگا لیتا ہوں, ریکوائرڈ کے بعد ہی لگا لیتا ہوں, صحیح. تو میں نے آٹو فوکس لگا دیا. ابھی ایک ریفریش کر کے چیک کر لیں, جیسے ہی پیج سبمٹ ہوگا تو ہمارا فوکس اس پہ آئے گا. اگر میں ٹیب کلک کر رہا ہوں, چیک کر رہے فوکس چینج ہو کے بٹن پہ چلا گیا, ٹیب چینج, فوکس کئی سے کئی چینج ہو رہا ہے. یہ اس چیز کو ہم فوکس کہتے ہیں, نظر آ رہا ہے آپ کو, اس کو ہم فوکس کہہ رہے ہیں. اور فوکس ہمارا آٹومیٹکلی اس والے فیلڈ پہ ہوگا کیونکہ اس پہ ہم نے آٹو فوکس لگائے ہیں, سمجھ رہے ہو. آٹو فوکس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ہے وڈتھ اور ہائٹ. امیج کے ٹیگ میں ہم نے یہ ایٹریبیوٹس لگائے تھے, آپ کو یاد ہوگا. ہم جب بھی ٹائپ امیج رکھتے ہیں تو اس میں ہم وڈتھ اور ہائٹ سیٹ کر لیتے ہیں, جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کیا ہوا ہے, ٹائپ انہوں نے امیج رکھ کے SRC امیج کے نام رکھ دیا, اور الٹرنیٹ بھی انہوں نے رکھ دیا کہ الٹرنیٹ حساب کتاب پراپر کہ اگر امیج لوڈ نہیں ہو تو الٹرنیٹ لوڈ ہوگا. یہ ہم نے امیج کے ساتھ پڑھا تھا, اگر آپ نے امیج کی ویڈیو نہیں دیکھی کائنڈلی پھر سے دیکھ لیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے وڈتھ اور ہائٹ. ہم امیج کا سیٹ کر سکتے ہیں. وڈتھ کہتے ہیں لمبائی کو, اور ہائٹ کہتے ہیں اونچائی کو, صحیح ہے. پشتوں میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ پلن والے اور گد والے. اس کے بعد ہم نے یہ والا چیز تو ہم نے ویڈیو میں پڑھا تھا, ابھی میں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ چیز میں نے آپ کو کل پرسوں پڑھایا تھا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ کیا رہ گیا, ہمارے ساتھ کچھ نہیں رہا. آٹو کمپلیٹ ایک اور بہت زبردست چیز ہے. آپ کو یاد ہے میں نے یہ چیز پڑھایا تھا جس میں ہم اس طرح کا کچھ کر رہے تھے, جیسے اس فیلڈ میں کلک کریں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اپیئر آئے گا. تو لیٹ سپوز جیسے آپ اس فیلڈ میں آٹو کمپلیٹ والے میں کلک کرو گے تو آپ کے پرانے ڈیٹا سے, جیسے کہ میں فادر نیم پہ فرسٹ نیم پہ کلک کروں گا تو یہاں پر مجھے جون نظر آ گیا. جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو ڈوئی نظر آ گیا. اس میں آٹو کمپلیٹ نہیں لگا تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اگر آپ نے آٹو کمپلیٹ آن کر دیا, اس طرح لکھا ہوا ہے کہ آٹو کمپلیٹ آن, تو آٹو کمپلیٹ آن سے کیا ہو جائے گا, ہمارے فارم میں ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہمیں اپیئر ہوگی, ہمارا پرانا ڈیٹا اپیئر ہوگا. لیکن اس کو اپنے دھیان سے لگانا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہمارے پیمنٹ میتھڈز وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے ATM کے ڈیٹیلز وغیرہ ہوتے ہیں, اور اس پر آپ کسی ویب سائٹ کے, کسی بندے کے ویب سائٹ کے ATMs اور اس کے پیمنٹ میتھڈ پر آٹو کمپلیٹ لگا لو گے تو بس اس کا سارے پیسے جو ہیں تباہ و برباد کر دو گی. اسٹوڈنٹ آج کی ویڈیو یہی تک تھی. فردر ویڈیوز تک کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے میں آپ کو جو ہے میں آپ کو کیا کر دوں گا, میں آپ کو انشاءاللہ فردر ویڈیوز تک کے لیے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. سیلری کا میسیج بھی آ گیا ہے, خوشی کے میسیج دیکھنے پر بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ان فیوچر ایک اور کلاس میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. خدا حافظ.